السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور یہ ہے پاکستان، زندہ دلوں کا یا بیمار دلوں کا ملک بنام سر۔ نئی تحقیق کے مطابق پاکستان نمبر 1 آ گیا۔ پریشان مت ہوئیے گا، نمبر 1 اس میں آیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان لوگ ہیں، کہ ہم نوجوان نیشن ہے، نوجوان قوم ہے، ہمارے یہاں پر جو عمریں ہیں وہ بہت کم ہیں، تو یعنی کہ جو زیادہ تعداد ہے لوگوں کی ان میں کم عمریں ہیں، یعنی کہ وہ 18 سے 35 یا 40 کے درمیان کے ہیں اور وہ لوگ نوجوان ہیں۔ اب یہ پاکستان میں دل کی بیماریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، ہارٹ اٹیک سے اموات بڑھتی جا رہی ہیں، پاکستان اس میں نمبر 1 آ چکا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر دل کی بیماریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، نوجوان لوگوں کو دل کا پرابلم کیوں ہوتا جا رہا ہے، آج اسی موضوع پہ اس پہ بات کریں گے۔ سنیے گا ضرور، اپنے بچوں کو بھی سنائیے گا آج کا شو۔ یہ مت سوچیے گا کہ آج گلی محلے نہیں پھر رہے، ایکٹیویٹی نہیں کی، مزہ نہیں آ رہا تو چکے چلے جائیے، آگے نہ جائیے گا۔ یہ سنیے گا، یہ آپ کی زندگی کا اس سے تعلق ہے، اس کا تعلق آپ کے بچوں کی مستقبل سے ہے، آپ کے بچوں کے صحت مند مستقبل سے ہے۔ تو آج کا شو سننا والدین کے لیے بھی اتنا ضروری ہے اور بچوں کے لیے بھی اتنا ضروری ہے، کیونکہ آج کے شو میں ہم آپ کو ماہرین سے مشورہ لے کے دیں گے کہ زندگی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہم جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق محمود میاں، جو پریزیڈنٹ ہیں اکیڈمی آف فیملی فزیشین کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں ہم نمبر 1 پہ آ گئے ہیں، جہاں نوجوان لوگوں میں جو دل کے دورے کی شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو نوجوان ہیں وہ زیادہ شکار ہو رہے ہیں دل کی بیماریوں کا، تو اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ دنیا میں 2 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک کمیونیکیبل ڈیزیزز اور ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیزز۔ جو کمیونیکیبل ہیں وہ ہوتے ہیں جراثیموں سے لگنے والی، جو نان کمیونیکیبل ہیں وہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی پریونشن کے اوپر لائف سٹائل ڈیزیزز ہمیشہ پریونٹ کی جاتی ہیں۔ ٹریٹمنٹ پہ آپ رہیں گے نا، آپ ٹریٹمنٹ موڈ پہ رہیں گے نا، آپ کبھی اس سے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے۔ تو پریونشن کیا ہے؟ ہم پریونشن نہیں کرتے، ہم کیور پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم کیور پہ چلے جاتے ہیں، ہمارا سارا زور ہی کیور پہ ہے۔ اس میں ہسپتال بنا لیں، اس میں آپ بیڈ نئے ایڈ کر لیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ مریض ایڈ کیوں ہو رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ چیز سننے والی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی، تو انہوں نے کون سے والے کہا، چیف منسٹر؟ یہ شہباز شریف صاحب تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا جی میں نے اتنے ڈائلسس سینٹر بنا دیے، اتنے میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا رہا ہوں اور اس طرح کا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سر ایک اگر کام کریں، ایک ڈائلسس سینٹر کے پیسے آپ پریونشن پہ لگا، ہم لوگوں کا بلڈ پریشر اور شوگر کا ٹیسٹ یہ سال میں ایک دفعہ کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر 200 پلس ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کی شوگر 200 300 400 تک گئی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کی خون کی نالیوں کو تنگ کر رہی ہے، انہیں میٹابولک ڈیزیزز کہتے ہیں۔ یہ 8 قسم کی ہیں، اس میں شوگر، بلڈ پریشر، اس کے بعد ہارٹ ڈیزیزز، گردوں کی بیماریاں، لیور پہ چربی جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں، الزائمر یا یاداشت کا آپ کا گم ہو جانا، اس کے بعد پی سی اوز خواتین میں، پولیسسٹک اووریز، اور اس کے بعد کینسر تک۔ اور یہ بیماریاں عام ہو چکی ہیں، یہ ساری بیماریاں عام ہو گئی ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہو یہ آپ خوراک نہیں کھا رہے، آپ زہر کھا رہے ہیں جو کہ آپ کو اس بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پچھلی بار بتایا تھا کہ چینی زہر ہے۔ جی، ہم چینی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم لائن میں لگ کے چینی لے رہے ہیں اور چینی کے اوپر لوگوں کو اربوں روپیہ منافع دے رہے ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، عام آدمی پاگل ہو جاتا ہے کہ چینی نہیں مل رہی۔ اور چینی ہے کیا؟ آپ اندازہ کریں کہ چینی جو ہے یہ اگر ہم ٹوٹلی چھوڑ دیں نا تو ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ہماری خوراک میں 3 چیزیں ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، فیٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، پانی ہے، پانی صاف ستھرا ہم دے دیں، کاربوہائیڈریٹس کو ہم منیمائز کر دیں، لو کارب، اور وہ بھی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس نہیں، جیسے چینی ہے، جیسے فاسٹ فوڈ ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کم کر دیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان بیماریوں کا علاج کرنے کا، آپ کا علاج پہ بھی پیسہ بچے گا۔ آپ جو اتنے زیادہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، لوگوں کے گردے خراب ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک پیشنٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو بلڈ پریشر یا شوگر ہے، تو اس کے الٹیمیٹلی گردے خراب ہوں گے۔ جی ہوں گے۔ اگر ہم اسے ارلی لیول کے اوپر اس کی سکریننگ کر کے اس کو بتا دیں کہ یہ خوراک آپ نے کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، اپنے لائف سٹائل کو اس طرح سے بنانا ہے
تو وہ ختم، وہ اس میں جائے گا نہیں کڈنی فیلئر میں۔ اچھا یہ لائف سٹائل کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ لائف سٹائل ہم ویسے ہی اپنا کیوں نہیں سکتے؟ ٹیسٹ کی طرف جانے کی بجائے ہم اب خود کیوں نہیں اپنا سکتے اس کو؟ کیا پرابلم کیا آتی ہے؟ کاربوہائیڈریٹس ویسے بھی ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں نا، مجھے ہر چیز ریفائنڈ ملتی ہے، ہر چیز پروسیسڈ ہے، میٹ پروسیسڈ ہے، جو چکن نگٹس کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں وہ پروسیسڈ ہے، ہماری بریڈ جو بنتی ہے، ڈبل روٹیاں، یہ پروسیسڈ ہیں، ہمارے پاس جو پیزے آتے ہیں پروسیسڈ ہیں، فاسٹ فوڈ سارا پروسیسڈ ہے، ہم کھائیں کیا؟ چاول کاربوہائیڈریٹس ہیں، اب وہ پتہ نہیں کیا اس کے اندر، کیونکہ بہت زیادہ فل آف کاربز ہوتے ہیں، وہ ہم کس طرح کھائیں؟ روٹی آٹا پروسیسڈ ہے، ہم نے کھانا کیا ہے؟ اچھا انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو پینے کا پانی بھی صاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بٹ صاحب، اس میں یہ کہوں گا، سجیسٹ کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، ہم 100% تو شاید اس سے نہ بچ سکیں، لیکن جہاں پہ مشکل، مثلاً اگر ہم بچے ہمارے روز اگر فاسٹ فوڈ منگوا رہے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پی ایچ سی چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو 15-20 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، بچوں کو۔ یہ اسی بالکل ٹھیک ہے، کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ بچوں میں ہارٹ اٹیک۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے 50 سال پلس 50+ لوگوں میں ہارٹ کا ہوتا تھا مسئلہ، اور وہ بھی چند ایک لوگ ہوتے تھے۔ اب کیا ہے، آپ وہاں پہ ڈیلی کی روٹین پہ دیکھ لیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے مطلب ینگ لڑکے جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے نا، اب لائف سٹائل کی طرف آتے ہیں تو ایک چیز نئی آئی ہے، میں جو آپ کے پروگرام کی وساطت سے جی ضرور، ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ کھانا ہی غلط کھاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی اس کو کھاتے ہیں۔ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑے اطمینان سے چبا کے کھانا کھاتے تھے۔ اب آپ نے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ ایک کام ضرور کریں، آدھے گھنٹے میں آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے، آدھے گھنٹے میں آپ نے ڈنر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ آپ جو ایک چپاتی کھانی ہے نا، تو اس انگوٹھے کے برابر آپ اس کا لقمہ بنا کے رکھ لیں، روٹی کے لقمے بنا کے اس انگوٹھے کے ناخن کے برابر چھوٹے، اور آپ نے وہ لقمہ اٹھانا ہے، سالن جو بھی ہے اس کے ساتھ لگا کے منہ میں 32 دفعہ اس کو چبانا ہے۔ اچھا 32 دفعہ جب آپ چبائیں گے نا، تو وہ اتنا نرم ہوگا کہ معدے کو، انتڑیوں کو اتنا کام ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں نہیں نہ چبائیں گے تو وہ یہاں چبایا جائے گا اور انتڑیوں میں چبایا جائے گا، اور آپ کے لیے وہی کھانا وہ بیماری کا سبب بن جائے گا جس نے آپ کو صحت دینی تھی۔ یہ میڈیکل سائنس اب یہ اب اس سے پروو ہوا ہے، اور یہ حدیث پہلے کی ہے، یہ پہلے کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پہلے بتایا گیا تھا جی دیسی گھی بڑا خطرناک ہے، اس کو بند کریں، انڈے کی زردی جو ہے نا وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ بند کریں، اس سے کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا ہے جو ریسرچ ہو رہی ہے کہ کولیسٹرول تو آپ کا بن ہی کاربوہائیڈریٹ سے رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ جو آپ کے لیے خطرناک ہیں، وہ تو سارے کاربوہائیڈریٹ سے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا آپ انڈا جب بھی آپ نے کھانا ہے وہ زردی سمیت کھانا ہے، اور 2 سے 3 انڈے اگر صبح آپ بنائیں آملیٹ، اور اس کا تھوڑا چمچ کا چوتھا حصہ لے کے اس کو چبا کے آپ اگر لیں گے، اور اس کے ساتھ چائے کا کپ بغیر چینی کے لے لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس طرح کی 4-5 ایلیمنٹس ہیں جو یہ ہارٹ ڈیزیز کرتے ہیں۔ جی نمبر 1 ڈائٹ میں پہلے تو ڈائٹ کی سلیکشن، اور اس کے بعد چبانا، یہ 2 چیزیں کر لیں۔ اپنی نیند آپ نے پوری کرنی ہے۔ اگر نیند آپ کی 7 گھنٹے سے 6-7 گھنٹے سے، اور ذرا ینگ لوگوں میں 8 گھنٹے سے کم ہے، تو پھر آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ کو کمیونیکیبل ڈیزیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیول لو ہو جاتا ہے، جی لو ہو جاتا ہے، بالکل جی ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے جب سونا ہے نا، سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا ہے۔ سکرین ٹائم آپ کا سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ نے کوئی سکرین نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہے جو میلاٹونن پیدا کرتا ہے۔ میلاٹونن کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ہارمون ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیند آتی ہے۔ اگر میلاٹونن پیدا نہ ہو تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اچھا میلاٹونن جو ہے وہ دماغ، چونکہ آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں، اگر روشنی ہے تو دماغ یہ سمجھے گا ابھی دن ہے، لہذا وہ اس آرگن کو حکم دے گا کہ ابھی میلاٹونن پیدا نہیں کرنی۔
اچھا ہم روشنی میں ہمارا باڈی بنی اس طرح ہے کہ اندھیرے میں سوتا ہے جی اور دن میں جاگتا ہے. دن میں جاگتا ہے بالکل. تو لہٰذا آپ نے ایون یہ جو موبائل کی لائٹ ہے یا اس کے چارجر کی چھوٹی سی لائٹ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب کرے گی میلاٹونن کو, اس کی پروڈکشن کو. تو لہٰذا جب بھی آپ نے سونا ہے, یا یہ ہے کہ اگر فرض کریں بعض لوگوں کو مجبوری ہے کہ کوئی اور بھی لوگ کوئی کسی نے لائٹ جلائی ہے تو وہ آنکھوں کو جو کور کرنے والے آپ کو دیکھا ہوگا, آپ باہر جاتے رہتے ہیں کہ وہ دیتے ہیں آپ کو کور کرنے کے لیے, تو وہ آپ کور کر لیں. وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے جیسے اینک ہوتی ہے, تو وہ آئی پیڈ جو ہے وہ کور کر لیں اسے, اور آپ کو یہی دماغ کو پتہ چلے گا کہ اب اندھیرا ہے اور نائٹ ہوگی. اچھا پھر یہ اسٹریس لیول. اسٹریس لیول جو ہے وہ ہمارے لوگوں کا, پرٹیکولرلی ینگ لوگوں کا, بہت زیادہ اتنا زیادہ انزائٹی اینڈ اسٹریس اس قدر زیادہ ہو گیا ہے. اور اسٹریس جو ہے وہ کارٹیسول ہارمون پیدا کرتا ہے. کارٹیسول ہارمون جو ہے وہ آپ کے سب سے پہلے دل کو ڈیمیج کریں گے, دماغ کو, پٹھوں کو, ہر چیز کو ڈیمیج کریں گے. تو لہٰذا اگر آپ نے اسٹریس کو دیکھیں, ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری لائف کتنی ہے. اور آپ اندازہ کریں آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں, جو آج ہمیں میسر ہے ان لوگوں کو میسر نہیں. مجھے بچپن میں یاد ہے ہمارے گاؤں کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب, وہ کہتا تھا میاں صاحب مجھے جس دن ہمیں گندم کی روٹی مل جاتی تھی نا تو ہمارے لیے عید ہوتی تھی. ایک وہ زمانہ تھا. آج ہر ایک کو وہ چیز میسر ہے جو 50 سال پہلے نہیں تھی. لیکن ان لوگوں میں اس کے باوجود وہ اطمینان والی زندگی گزار رہے تھے, وہ بہتر زندگی گزار رہے تھے. ہماری اس وقت ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ میں نے واٹس ایپ کو دیکھنا ہے, واٹس ایپ نے اوپر والے کو دیکھنا ہے, اس نے اوپر والے کو دیکھنا ہے. تو ایک میں مولوی صاحب نے ایک مسئلہ کیا, مجھے بڑا وہ یاد آیا کہ انسان کو جو آخری انسان جنت میں جائے گا نا, اس کو اس دنیا سے 5 گنا بڑی جنت ملے گی. تو لہٰذا انسان تب مطمئن ہوگا اگر ایک انسان کو یہ پوری دنیا بھی دے دی جائے نا, وہ کہے گا نہیں ایک دنیا اور. تو جب تک تو لہٰذا یہاں پہ اطمینان ہو ہی نہیں سکتا. آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, نماز پڑھیں, آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ 4-5 چیزیں اگر ہم کر لیں لائف میں, اپنی لائف میں. اور دوسری ایک آخری بات, مہینے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ کم از کم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا پرولانگ فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں, وہ ضرور کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم میں 90 ڈیز میں تمام سیل جتنے جسم کے ہیں نا وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو بچے ہیں آج کل وہ ساری رات جاگتے ہیں اور صبح اٹھ کے سوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس کے تحت پورے دن میں 24 گھنٹے میں نیند کے 12 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. 12 پوائنٹ میں سے 8 پوائنٹ آپ کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ 8 پوائنٹس عشاء سے لے کے فجر تک ہیں. ٹھیک ہے. باقی بچے 12 میں سے 4 پوائنٹس. جی. آپ 24 گھنٹے سارا بھی آپ سو لیں تو آپ کو صرف 4 پوائنٹس ملیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. جو 8 پوائنٹ تھے وہ آپ نے جاگ کے گزار دیے. تو اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو مین چیز ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے. شوگر بھی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ عمل نہیں کر سکتی, وہ سیلز کے اوپر کام نہیں کر سکتی, اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. تو ہارٹ ڈیزیزز بھی, اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, ہماری ہارٹ کی یا باقی جتنی بھی میٹابولک ڈیزیز ہیں یہ ہمارے بچپن سے وہ شروع ہو جاتی ہیں. ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ ایک بچہ جو سی سیکشن سے پیدا ہوتا ہے اس کی نسبت جو نارمل ڈلیوری والا بچہ ہے اس کی ریزسٹنس, اس کی امیونٹی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے رکھا ہے, ہمارے جسم کے انتڑیوں کے اندر جراثیم ہے جو کہ ہماری امیونٹی کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر وہ ہیلدی فلورا ہوگا تو ہم ہیلدی ہوں گے. جو نارمل راستے سے ڈلیور ہوتے ہیں ان کو جو جراثیم لگیں گے ماں سے, اس کے یورینری ٹریکٹ سے, وہ جراثیم اندر جا کے اس کی امیونٹی کو انہانس کریں گے. اور جو سی سیکشنس ہوتے ہیں وہ تو اس راستے سے گزرتے ہی نہیں. لہٰذا ایک تو دیکھا گیا کہ شروع سے ہی اگر نارمل ڈلیوری ہے تو بچہ زیادہ صحت مند ہوگا. آگے چلیں, مدر فیڈ کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں.
جو ہم سمجھتے ہیں یہ ڈبے کا دودھ بچہ اس سے موٹا ہوگا، بھائی موٹا وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہیں بہت زیادہ، اس سے کیا انسولین زیادہ بنے گی، انسولین سٹورنگ ہارمون ہے، وہ آپ کے اندر چربی بنائے گا، ہم سمجھ رہے ہیں بچہ جی بڑا گبلو ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ مائیں اپنا دودھ پلائیں۔ دوسری کی بڑی غلطی، تیسرا آ گیا اسکول میں ہم نے کیا دیا بچے کو، صبح ڈبل روٹی اور جوس، یہ جو ہم اور سارے کاربوہائیڈریٹس، ٹھیک ہے جی، وہ دیے بچے میں، پھر انسولین کا وہی چکر چل گیا، انسولین ریزسٹنس کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد بچہ جب خود تھوڑا سمجھدار ہوا تو فوڈ پانڈا، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، فزی ڈرنکس، یہ ساری چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو پیدائش سے لے کے ینگ ایج تک بتایا کہ لوگوں کی ایکسرسائز۔ ہمارے دور میں جب ہم بچے تھے تو بچے گھر میں نہیں ٹکتے تھے، ماں باپ کو رات کو اکٹھے کرنا پڑتے تھے کہ آ جائیں بس کریں۔ اب بچے نکلتے ہی نہیں، انہوں نے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے اور کوئی ایکسرسائز نہیں رہی، کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں رہی، نیند خراب ہوئی، سٹریس لیول بڑھ گیا، ہماری ڈائٹ خراب ہوگی۔ یہ ہے وہ ساری لائف سٹائل چینجز جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یونیورسٹیز میں یہ پروگرام شروع کرنا لوگوں کو۔ اچھا اب آپ دیکھتے ہیں کہ نشہ کیوں بڑھ گیا زیادہ؟ جب سٹریس لیول اتنا، یہ ساری چیزیں سٹریس بھی کاز کرتی ہیں، سیٹسفیکشن بھی نہیں ہو سکتی، اور آپ کے جو گٹ مائکرو بائیوٹا جو جراثیم ہے وہ ہم نے خراب کر لیا اپنی غلط ڈائٹ کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے آپ کو ہارٹ اٹیک کا سبب ہے، اور یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں اور اپنے بچوں سے شروع کریں۔ بالکل بالکل بالکل۔ آپ کون چاہے گا کہ میرا بچہ خدا نخواستہ میری زندگی میں وہ موت کے منہ میں چلا جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کو زبردستی، آپ کا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو تو آپ اسے جانے دیں گے؟ بالکل نہیں جانے دیں گے۔ اب کیوں ان چیزوں سے ہم منع نہیں کر رہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی نقصان دہ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سن لی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم کیور پہ زیادہ کام کرتے ہیں، ہم بیماری لگ جانے کے بعد بیماری سنبھالنے کا کام زیادہ کرتے ہیں، ہم بیماری روکنے کا کام نہیں کرتے۔ ہم اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہے کہ بیماری کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے یا اس بیماری سے بچا کیسے جائے، اپنی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک ہم اسکول میں چھوٹے تھے نا، تو اسکول میں پڑھا کرتے تھے، دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ہم یہ پڑھتے تھے بچپن سے، اور میرے خیال سے میری جنریشن کے ہر بندے نے پڑھا ہے۔ اب جو بچے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تو وہ اس کا انگریزی میں بھی اس کو کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو پریونشن بڑی ضروری ہے بیماری کی، بیماری سے خود کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ اور بیماری سے بچا کیسے جائے؟ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت طریقے سے بنایا ہے، اس کا نظام اتنا خوبصورت ہے جو خود ہی خود کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کی تمام لوازمات کو اگر پورا کر لیا جائے، یہ جدید دنیا کی جو کیا کہتے ہیں خرافات ہیں، اس کو خود سے دور کر لیا جائے، جس میں اسکرین سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، اپنی زندگی کو، ایکٹیویٹی کو بہتر بنایا جائے، اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنایا جائے، ایکسرسائز کے اوپر غور کیا جائے، اور جو جسم کا جس طرح بنایا گیا ہے، دن میں سونے کے لیے، دن میں جاگنے کے لیے، رات میں سونے کے لیے، دن میں سونے کے لیے، میرے جیسے لوگ ابھی بھی دن میں سوتے ہیں، لیکن میں بھی آج کا شو سن کے سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی چینج کرنا چاہیے خود کو۔ میں آپ کو تو کہہ رہا ہوں چینج کرو، لیکن میں آج کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی خود کو چینج کرنا چاہیے، کہ مڈل ایج میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بیماریاں لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور جا کے ان سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم لائف سٹائل کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز پہ بات کریں گے کہ اپنی ڈائٹ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ثاقب شفیع صاحب، جو سابق ہیڈ بھی PIC کے رہ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ماہر امراض دل ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می آن City 42 اسٹیج۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بڑی امید ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں اب جس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں سوال پوچھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں دل کی بیماریوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اب ہم ایسی نیشن بن گئے ہیں جو نمبر 1 آ گئے ہیں دنیا میں، جن کو ہارٹ پرابلم ہے، جن کی موت ہارٹ پرابلم سے ہو رہی ہے جوانوں میں۔ تو یہ کیا وجہ ہوتی جا رہی ہے ہمارے ساتھ؟ ہم کیوں نوجوان دل کی بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سوال پوچھنے کا جی، جو واقعی ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے، اور میرے خیال میں ہم ایک جگہ پہ بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ تمام حکومتیں سابقہ موجودہ دل کی بیماریوں کے ادارے تو بناتے جا رہے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے،
لیکن روک تھام پہ بہت کم بات ہوتی ہے. اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب. کیونکہ دل کی بیماریوں کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ دادے کو یہ 75 سال کی عمر میں ہوتی ہے, بیٹے کو 60 سال کی عمر میں ہوتی ہے, اور پوتے کو 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی بیماری ایک وراثتی بیماری ہے جو خاندانوں میں وراثت کی صورت میں آتی ہے کہ بھئی اس خاندان میں دادا کو بھی دل کی بیماری ہوئی, تایا کو بھی ہوئی, چاچے کو بھی ہوئی, اور اب بھتیجے کو اور بیٹے کو بھی ہو گئی ہے. اور ہر نسل میں یہ بیماری 3-4 فیکٹرز کی وجہ سے جلد از جلد آتی ہے, سال 10-10 15-15 سال پہلے آتی ہے. وہ 3-4 فیکٹر کیا ہیں, اور جب میں ان کا نام لوں گا تو آپ کو بہت واضح ہو جائے گا کہ وہ 3-4 فیکٹر اس وقت پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہمارے معاشرے میں ایک وبا کی طرح پھیل رہے ہیں. ان میں ایک فیکٹر ہے خوش خوراکی. اب آپ دیکھ لیں, کوئی کثیر خوراکی نہیں ہے؟ خوش خوراکی, کثیر خوراکی. اب آپ دیکھ لیں, ایک وقت تھا پاکستان میں لسی اور حلوہ پوری اور اس طرح کی چیزیں نہاریاں ملتی تھیں. اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ان کے ساتھ ساتھ کریمی کافی, براؤنیز, پیسٹریز اور پیزا بھی ملتا ہے. وہ سب چیزیں بھی ہیں, اور یہ ایک مغرب سے بری خوراکوں کی یلغار بھی ہو گئی. دوسری طرف اب آپ آ جائیں, دوسرا فیکٹر ہے آرام پسندی. آج سے 20-25 سال پہلے لاہور کی سڑکوں پہ اور دوسرے تمام شہروں کی سڑکوں پہ صبح کے وقت آپ کو سائیکلوں پہ بچے اسکول جاتے ہوئے نظر آتے تھے. اسکول بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور ہر عمارت میں بڑی بڑی گراؤنڈیں تھیں. اسکولوں کے بچے گراؤنڈوں میں کھیلتے تھے. انہی گراؤنڈوں سے ہمارے ہاکی اور کرکٹ کے گولڈ میڈلسٹ اور کپ ونرز نکلتے تھے. اب وہ ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. ہمارے بچے گاڑیوں پہ, چنگچی پہ, میٹرو پہ, بسوں پہ آتے ہیں, اور انہوں نے جب شام کو دوستوں نے مل بیٹھ کے کوئی آئس کریم وغیرہ کھانی ہو, کوئی جیسے کہنا چاہیے چل آؤٹ کرنا ہو, تو وہ ہوم ڈیلیوری کرا لیتے ہیں. سائیکلیں چلاتے ہوئے, چلتے ہوئے, کوئی رو پینے کے لیے, کوئی کوک پینے کے لیے 2 کلومیٹر چلتے ہوئے جاتے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جنک فوڈ آپ نے کہا یلغار ہو گئی مغرب سے, یہ جنک فوڈ تو بہت بری چیز ہے, تو اس کو مطلب بچوں سے کو کیسے روکیں, بچوں کو کیسے بتائیں کہ یہ اب رک جانا چاہیے تمہیں اس جنک فوڈ سے؟ بہت ہی آسان کام ہے. بچے ہر اس کام سے رکیں گے جس سے گھر کے بڑے رکیں گے, اور بچے ہر وہ کام دگنا تگنا کریں گے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے غلط ہو, جو گھر کے بڑے کریں گے. اب اس میں بعض باتیں ہماری سوشل چینجز آ گئی ہیں. ایک وقت تھا ہمارے معاشرے میں ورکنگ ویمن بہت تھوڑی تھیں. ماں گھر کے لیے تازہ سادہ خوراک تیار کرتی تھی. اب معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے پازیٹیولی. مرد اور عورت دونوں جاب کرتے ہیں, ماں باپ, اور بچوں کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے آسان سا طریقہ یہی رہ جاتا ہے کہ آپ ہاف پری کوکڈ خوراک جو ہے, نگیٹس اور اس طرح کی چیزیں, وہ گھر میں فوراً تیار کر لیں, یا پوری طرح تیار کھانا باہر سے وہی ہوم ڈیلیوری کرا لیں. تو آبویسلی اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں میاں بیوی دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, مل جل کے ایفرٹ کر کے بچوں کو اچھی خوراک کھلائیں. اب دوسری طرف جو میں نے کہا تھا, ماں باپ کے لیے بڑا آسان سا کام ہے کہ ایک 6-7 سال کے بچے کو مصروف رکھنے کے لیے اسے اسمارٹ فون پکڑا دیں, وہ کارٹون شارٹون دیکھتا رہے اس پہ. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس 7-8 سال کے بچے کو ہفتے میں 3-4 دن گھنٹے کے لیے ٹائم نکال کے پلینگ گراؤنڈ میں لے جائیں اور اسے کھیلنے کی عادت ڈالیں. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں جو نوجوانوں میں اتنی بڑھتی ہوئی دل کی تکلیف ہے, اس میں فزیکل ان ایکٹیویٹی کا بڑا رول ہے. ہمارے بچے بڑے اب گراؤنڈوں میں نہیں جاتے. ہم 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی پہ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, لیکن 2 گھنٹے خود کرکٹ کھیلنے نہیں جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہر چیز کی ایکسرسائز ہے. ہم کہتے ہیں جسم کی ایکسرسائز کرو, پیٹ کی ایکسرسائز کرو, بازو کی کرو. دل کی ایکسرسائز کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی دل کی ایکسرسائز ہے.
آپ جو کوئی بھی بازوؤں کی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، وزن، کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بعض ایکسرسائزز ہارٹ کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں، جیسے اگر کوئی شخص سوئمنگ افورڈ کر سکتا ہے، ہیلدی اور سوئمنگ کر سکتا ہے، ہارٹ کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے۔ لیکن ہفتے میں 4 سے 5 دن 30 سے 40 منٹ کی واک، جس میں بندہ 2.5-3 کلومیٹر چل لے، وہ بھی ہارٹ کے لیے ایک بڑی فائدہ مند ایکسرسائز ہے۔ لیکن سب سے اہم بات ہے کہ اس ورزش کو ایک متوازن خوراک کے ساتھ کمبائن کرنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں، ایک متوازن خوراک اور ورزش، مل کے کام کرتی ہیں، ایک دوسرے کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ روز آدھا گھنٹہ واک کرتا ہوں اور ایک دن پیزا کھا کے 1 گھنٹہ واک کر لوں۔ دس کین ناٹ ہیپن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے خوراک کی بات کی کہ متوازن خوراک، ہم متوازن خوراک کا مطلب سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ متوازن خوراک بہت مہنگی آتی ہے، کیا ایسا ہے؟ یا متوازن خوراک تو میں نے سنا ہے بہت سادی سی اور بہت کم پیسوں میں آ جاتی ہے؟ آپ کی بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، متوازن خوراک مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ متوازن خوراک آپ کو خاص طور پہ ایک محنت کش آدمی کو زیادہ مقدار میں کھانی پڑتی ہے کیلریز پوری کرنے کے لیے۔ مثلا اگر آپ نے ایک گھی کا پراٹھا کھا لیا ہے تو آپ کے لیے 1 پراٹھا کافی ہوگا، خاص طور پہ جو فیلڈ ورکر ہے، جو محنت کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے پھلکے کھانے ہیں تو اسے 2-3 پھلکے کھانے پڑیں گے۔ اگر آپ تڑکے والی دال کھا لیں تو آپ کو تھوڑی دال کھانی پڑے گی وہ کیلریز لینے کے لیے، اور اگر آپ بغیر تڑکے کے دال کھائیں گے تو آپ کو اماؤنٹ آف فوڈ بڑھانا پڑے گا۔ تو دنیا بھر میں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، مثلا آپ کو دنیا بھر میں تلی ہوئی مچھلی بڑی سستی مل جاتی ہے، اور ہیلدی مچھلی جو کہ گرلڈ کی صورت میں ہو یا بیک کی ہوئی ہو وہ بہت مہنگی ملتی ہے، اور بہت سے امیر لوگ بھی مغرب میں بھی اس طرح کی خوراک افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں قطع کلامی معاف، میں کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ پیشنٹ چیک کرتے ہیں سرکاری میں بھی اور یہاں پر بھی اپنے کلینک پہ بھی، مجھے یہ بتائیں کہ تعداد اور ایوریج ایج کیا چینج ہوئی ہے آپ کی پچھلے کچھ عرصے میں؟ بالکل چینج ہوئی ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ایک فیکٹر پہ ہم ابھی تک بات نہیں کر سکے، اور وہ ہے تمباکو نوشی۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تو ویپ بھی پینا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ تو شاید اتنی نقصان دہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب تمباکو نوشی بھی شروع ہوئی تھی، آج سے کئی سال پہلے، لیٹس سے آج کچھ 6-7 دہائیاں پہلے، تو لوگوں کے اس کے منفی اثرات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو واضح ہوا کہ اس سے دمے کی بیماری، ہارٹ کی بیماری، کئی قسم کے کینسر تمباکو نوشی، سگریٹ سے ہوتے ہیں۔ ویو ایک نئی چیز ہے جس میں وہ ان میں سے کافی زیادہ نقصان دہ عناصر ہیں جو سگریٹ، سگار وغیرہ میں ہوتے ہیں، چونکہ یہ جسے کہنا چاہیے نیو چائلڈ اکراس دا کارنر، اسی لیے آنے والے سالوں میں یہ صحت کو کیا نقصان پہنچائے گی ہم جانتے نہیں، لیکن امکان یہی ہے، زیادہ یہی ہے کہ یہ بھی صحت کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے، اینڈ مے بی مور، جتنا تمباکو نوشی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور میرے خیال سے لوگ آپ کی باتوں سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے۔ میرا تو جی صرف خاص طور پہ ماؤں کو یہ اور ماں باپ کو یہ پیغام ہے کہ بچوں کو اسکول کے علاوہ کھیلوں کے میدانوں میں لے جائیں۔ ہیلدی چائلڈ ول گرو اپ ایز اے ہیلدی ایڈلٹ۔ دل کی بیماریاں بالکل بڑھتی جا رہی ہیں، دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اب وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو، دونوں صورتوں میں تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی سمپل سی وجہ، ہم نے اپنا لائف سٹائل بدل دیا ہے، ہم اپنے زندگی میں سے ایکٹیویٹیز کو کم کرتے جا رہے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس اور پیزے کی صورت میں بہت سارا جنک اپنے اندر ڈالتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کمزور کر رہے ہیں، ہم ان کے دل کمزور کر رہے ہیں، ان کے جسم کمزور کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اگر یہ عادات نہ بدلیں تو جو ایوریج ایج ہے جو ہماری ہے، کہ اگر ہم 70 سال تک جاتے تھے یا 80 سال تک جاتے تھے، اب وہ 60 سال پہ آ گئی ہے، 60 سے 55 پہ آ جائے گی اور 50 پہ آ جائے گی۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم ینگ نیشن ہے، خدا نہ خواستہ ہم مورٹیلٹی میں ہمارا ریٹ، یعنی کہ اموات میں ہمارا ریٹ بھی زیادہ صرف ینگ لوگوں میں نہ ہونا شروع ہو جائے، تو میری آپ سے درخواست ہے اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کے اندر مشقت لے کے آئیں۔ مشقت سے جان چھڑاتے رہیں گے تو خود کو کمزور کرتے رہیں گے۔ وہ ایکسرسائز جس طرح ہوتی ہے کہ آپ زیادہ وزن اٹھاتے ہیں زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے، مسل کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی طرح اپنے دل کو بھی مضبوط رکھیں، جذباتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔